بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں دکان پر اکیلا تھا۔ دکان کے مالک کی بیٹی کھانا لے کر آئی تو میں نے اسے اپنے دل کی بات بتا دی۔ وہ مسکرا کر چلی گئی۔ اگلے دن پھر وہ کھانا لے کر آئی تو میں اکیلا تھا۔ شادی ایک شرط پر کروں گی، کہنے لگی، اگر تم میرے ساتھ آج رات گزارو گے اور تم مجھے اس کام سے منع نہیں کرو گے تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ میں رات کو اس کے ساتھ چلا گیا۔ وہ مجھے ایک بڑی حویلی لے گئی اور اس نے میرے سامنے ایسا کچھ کیا کہ میرے سر پر آسمان گر گیا۔ وہاں تو دکان کا مالک اور اس کی بیٹی۔ میں جیسے جیسے جوان ہو رہا تھا میرے دل میں قدرتی طور پر صنف مخالف کے لیے جذبات جنم لے رہے تھے۔ میں عمر کے اس دوراہے پر تھا جہاں خود بخود محبت دل پہ دستک دینے لگتی ہے اور کوئی نہ کوئی من کے مندر میں سنگھاسن حاصل کر ہی لیتا ہے۔ ایسے میں میری زندگی میں بھی ایک حسین دوشیزہ چپکے سے چلی آئی۔ وہ روز آتی اور میرے دل کے تار چھیڑ جاتی۔ میں اس کے جانے کے بعد بھی گھنٹوں گھنٹوں اس کے خیالات میں گم رہتا۔ کبھی کبھی تو مجھے ارد گرد کی بھی خبر نہ ہوتی۔ وہ اس قدر حسین و جمیل تھی کہ میں چاہ کر بھی اس پر سے نظر نہ ہٹا پاتا۔ اس کی ایک مسکراہٹ پر میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اس کا نام حسنہ تھا اور وہ واقعی میں حسن کی بے مثال مورت تھی۔ اس کا مخروطی وجود ایسے کشش رکھتا تھا کہ میں اس کے پیچھے پیچھے کھنچا چلا جاتا۔ حسنہ کی گوری دمکتی رنگت اور بھورے بھورے نین کمر سے نیچے لہراتے، بال اور گلابی ہونٹ میرے لیے امتحان بن جاتے، اور جب حسنہ مجھ سے مسکرا کر بات کرتی تو مجھے لگتا دنیا کا سارا حسن اس کی مسکراہٹ میں ہی سمٹ جاتا ہے۔ میں نے پوری زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں ایک دکان پر ملازمت کرتا تھا اور حسنہ اس دکان کے مالک کی بیٹی تھی، جو روز دوپہر کا کھانا پہنچانے کے لیے دکان آیا کرتی تھی۔ وہ جب بھی آتی تو میری خیر خیریت ضرور پوچھتی اور میرے لیے بھی کھانا لاتی۔ اس کے وہ دو بول جو وہ میرے لیے ادا کرتی میرے اگلے دن تک کے جینے کا سبب بن جاتے۔ وہ روزانہ پابندی سے دکان آتی تھی اور میں سارے کام کاج چھوڑ کر اسے ہی دیکھنے میں مشغول ہو جاتا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اسے اپنی دسترس میں لے لوں اور کسی اور کی نظر اس پر نہ پڑنے دوں۔ میں جس دکان میں کام کرتا تھا یہ ایک بڑا سا جنرل اسٹور تھا۔ اس اسٹور کی ساری ذمہ داری حسنہ کے باپ نے میرے کاندھوں پر ڈال دی تھی۔ خود وہ زیادہ تر اسٹور کے باہر کے کام کاج میں مصروف رہتا۔ حسنہ عام طور پر جس وقت کھانا لے کر آتی اس کا باپ اسٹور پر موجود نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے بہت ہمت کر کے حسنہ سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ حسنہ حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، کیونکہ میں ایک سیدھا سادہ سا لڑکا تھا اور اس کو شاید مجھ سے ایسی امید نہیں تھی۔ میں نے پورے دل سے حسنہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اسے یقین دلایا کہ میں اپنی آخری سانس تک اس کا ساتھ نبھاؤں گا۔ میری بات سن کر حسنہ کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ بکھر گئی اور وہ کوئی جواب دیے بنا ہی دکان سے چلی گئی، جبکہ اس طرح خاموشی سے چلے جانے نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ میرے لیے ایک ایک پل صدیوں کے برابر ہو گیا تھا۔ میں یہ سوچ کر ہی بے چین ہو گیا تھا کہ اس نے مجھے کوئی جواب کیوں نہیں دیا، اور کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ خوف بھی سر اٹھانے لگا تھا کہ اگر اس نے اپنے باپ سے میری شکایت کر دی تو میری نوکری چلی جائے گی۔ میں گاؤں سے شہر نوکری کے لیے آیا تھا، لیکن مجھے کہیں بھی کوئی نہ کوئی جاب مل ہی نہیں سکی تھی، کیونکہ نہ ہی میرے پاس تعلیم تھی اور نہ ہی کوئی ہنر۔ دکان کے مالک یعنی حسنہ کے باپ نے میرے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے مجھے اپنی دکان پر رکھ لیا تھا، اور یہی سوچ کر میں ہلکان ہو رہا تھا کہ اگر یہ بات دکان کے مالک کو پتہ چلی تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ میں دکان کے ساتھ ہی بنے ایک چھوٹے سے گودام میں رہائش پذیر تھا۔ میرے پاس تو اپنا کوئی ذاتی رہنے کے لیے ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ رات کا اندھیرا پھیل گیا تھا اور میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آنے والی صبح میرے لیے کیسے ثابت ہوتی یہ میں نہیں جانتا تھا۔ ساری رات میں چارپائی پر کروٹیں بدلتا رہا اور حسنہ کے بارے میں سوچتا رہا۔
حسنا کا خیال ہی مجھے نئی زندگی بخش دیتا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کا چہرہ تصور میں آتا اور میں پوری طرح جذبات کے طوفان میں بہنے لگتا۔ میں اب حسنا کو اپنے ساتھ اپنے پہلو میں لیٹا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ میں اس کی باہوں میں سکون لینا چاہتا تھا۔ ساری رات آنکھوں میں گزر گئی اور صبح ہوتے ہی میں دکان پر چلا گیا۔ دکان کے مالک یعنی کہ حسنا کے باپ کا رویہ معمول کے مطابق ہی تھا۔ آتے ہی انہوں نے مجھے دکان کا کام بتایا اور باہر چلے گئے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور سکون لیا تھا۔ یقیناً حسنا نے انہیں میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں بہت بے دلی سے دکان کے کام کر رہا تھا۔ مجھے تو دوپہر کے وقت کا انتظار تھا جب حسنا کھانا لے کر دکان آتی تھی تو میں اس سے اپنا جواب طلب کرتا۔ اللہ اللہ کر کے حسنا کے آنے کا وقت ہوا تھا اور حسنا سہج کر چلتی ہوئی دکان میں داخل ہوئی تھی۔ جس وقت حسنا کھانا لاتی اس وقت دکان پر رش نہیں ہوتا تھا اور آج بھی دکان خالی تھی۔ میں بے اختیار ہی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھنے لگا۔ حسنا بھی بڑی بے باکی سے چلتی ہوئی میرے قریب آ گئی تھی۔ وہ میرے اتنے قریب آ کر رکی کہ ہم دونوں کے درمیان صرف سانسوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اس کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی خوشبو میرے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ وہ سرخ رنگ کے جوڑے میں آسمان سے اتری ہوئی کوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میری ایک شرط ماننی پڑے گی۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم ہی چونک اٹھا تھا۔ میرے لیے اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی تھی کہ وہ اپنے منہ سے شادی کی بات کر رہی تھی۔ میں نے حسنا سے کہا کہ تمہاری خاطر تو میں جان بھی دے سکتا ہوں۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور کہنے لگی کہ تمہاری جان نہیں چاہیے، بس تمہیں اتنا ہی کرنا ہے کہ آج رات تم ہماری حویلی چلے آنا اور مجھے اس کام سے نہ روکنا جو میں کر رہی ہوں۔ تمہیں پوری رات میرے ساتھ ہی گزارنی ہوگی اور اگر تم ایسا کرو گے تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ میرے لیے بھلا یہ کون سا مشکل کام تھا؟ میں تو ہر رات ہی حسنا کے تصور میں گزارتا تھا۔ پھر رات اس کے ساتھ گزارنا تو میرے لیے خوشی کی باعث تھی۔ میں نے حسنا سے کہا کہ میں رات ہوتے ہی اس کی حویلی چلا آؤں گا۔ حسنا کھانا رکھ کر واپس جا چکی تھی اور میں اس کے جانے کے بعد سارا وقت آنے والے خوشگوار لمحات کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ رات ہوتے ہی میں اچھے سے تیار ہو کر حسنا کی حویلی چلا گیا۔ دل میں تھوڑا سا خوف بھی باقی تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے حسنا کی آنکھوں کی چمک پر یقین تھا۔ حویلی کے اندر داخل ہونے کے بعد جو کچھ میں نے دیکھا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ یہ تو میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ مجھے حسنا کی حویلی میں یہ سب بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ میں بہت دیر سکتے کے عالم میں ایک کونے میں ہی کھڑا رہا کہ اچانک ہی حسنا کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر فوراً ہی میری طرف چلی آئی اور اس نے مجھے لے جا کر ایک طرف بٹھایا اور میرے سامنے اپنی شرط رکھ دی۔ میرے لیے حسنا کی شرط ماننا ناممکن تھا، لیکن حسنا کو چھوڑ دینے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حسنا کا باپ بھی وہیں موجود تھا اور وہ میری آمد سے باخبر تھا۔ حسنا میرے ساتھ وہ سب کر رہی تھی جو وہ چاہتی تھی اور میں دیکھتا رہا۔ میرے لیے یہ اذیت کا مقام تھا، لیکن میں حسنا کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ حسنا کا باپ بھی پوری طرح مزے لے رہا تھا اور میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسا باپ ہے جو اپنی بیٹی کو برباد کر کے خوش ہو رہا ہے۔ میرا تعلق کیونکہ گاؤں سے تھا تو میرے لیے عزت ہی سب کچھ تھی۔ میں نے ہمیشہ سے دیکھا تھا کہ گاؤں میں ہر لڑکی کو اتنی عزت دی جاتی ہے کہ اس کا باپ بھی اسے نظر بھر کے نہیں دیکھتا، اور حسنا کا باپ تو خود ہی اس کی عزت کا دشمن بنا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے ساری رات وہاں بیٹھا تماشا دیکھتا رہا اور صبح ہوتے ہی تھکا ہارا واپس اپنی جگہ لوٹ آیا۔ حسنا نے مجھے اپنی حویلی سے نکلتے دیکھا تھا لیکن روکا نہیں تھا۔ شاید اب وہ میرا فیصلہ جاننا چاہتی تھی۔ مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ میں کیا فیصلہ کروں گا۔ مجھے اس سے شدید محبت تھی، لیکن میں اپنی بیوی کو ساری زندگی ایک حرام کام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ سوچ کر میری دماغ کی رگیں تن گئی تھی اور دل چاہتا تھا کہ کسی دیوار پر سر مار دوں۔
دکان کھولنے کا ٹائم ہو گیا تھا اور میں بوجھل دل کے ساتھ کام پر لگ گیا۔ وقت آج بھی بہت سست رفتاری سے گزر رہا تھا۔ دوپہر کا وقت ہوا تو پھر وہ کھانا لے کر چلی آئی۔ آج میری نظر جھکی ہوئی تھی، نہ جانے کیوں مجھ میں حسنہ سے آنکھ ملانے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ اس کی خوبصورتی آج بھی پہلے سے زیادہ روشن تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے میرے قریب آئی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی کہ بتاؤ کیا سوچا ہے تم نے؟ کیا اب بھی مجھ سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں اسے دیکھ کر ایک دفعہ پھر بے خود ہونے لگا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ کیا میرے لیے سب کچھ چھوڑ نہیں سکتی ہو؟ وہ کہنے لگی یہ ممکن نہیں ہے اور وہ ہر رات ایسے ہی گزارے گی۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ اس نے کہا میں حیرت سے اسے تکتا رہ گیا۔ وہ مجھ سے محبت کا اقرار کر رہی تھی اور میرے ساتھ جینے کی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا۔ حسنہ کہہ رہی تھی کہ اس کی زندگی میں بھی بہت اہم ہوں اور وہ میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے، لیکن وہ یہ سب نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھے اب اس کام کی اسے اجازت دینی ہوگی۔ حسنہ کے گلابی نازک سے ہونٹوں سے اپنے لیے محبت کا لفظ سن کر میں جیسے جی اٹھا تھا۔ میں اس نازک کلی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا تھا۔ میرے لیے تو یہ خیال بھی بہت خوش تھا کہ وہ میرے ساتھ میری باہوں میں ہوگی۔ میں اس کے ساتھ اپنے جذبات کو تسکین پہنچاؤں گا اور ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ میں اپنے خاندان اور اپنی روایات کو اس کی محبت پر قربان کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ میں حسنہ سے شادی کے لیے راضی ہو گیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ہر رات میرے ساتھ نہیں بلکہ حویلی میں گزارے گی۔ لیکن حسنہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ دن کا سارا حصہ مجھے دے گی۔ حسنہ کے باپ نے مجبوری میں حسنہ کی شادی مجھ سے کر دی تھی اور وہ اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن نہ جانے حسنہ نے اسے کیسے منا لیا تھا۔ شادی کے بعد حسنہ نے مجھے حویلی میں ہی ایک کمرہ دلوا دیا تھا اور اب گودام سے حسنہ کی حویلی میں شفٹ ہو گیا۔ شادی والی رات بھی وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور میں ساری رات اس کے انتظار میں کروٹیں بدلتا رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کہاں گئی ہے اور کیا کر رہی ہے، لیکن میں مجبور تھا کیونکہ میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے کبھی نہیں روکوں گا۔ حسنہ صبح ہوتے ہی واپس کمرے میں آ گئی تھی اور اس کے بعد اس نے مجھ پر اپنی محبت لوٹانا شروع کر دی تھی۔ میں اس کی محبت کی بارش میں بھیگ رہا تھا اور وہ ٹھنڈی پھوار بن کر میرے اوپر برس رہی تھی۔ حسنہ کا نرم ملائم وجود روئی کے گالوں جیسا تھا جس کو میں اپنے اندر سما لینا چاہتا تھا۔ کمرے کا ماحول بہت ہی زیادہ رومانوی ہو چکا تھا اور ہم دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے تھے۔ میں نے حسنہ جیسی حسن کی مورت کبھی نہیں دیکھی تھی اور اب جب وہ میری بیوی بن چکی تھی تو میں پوری طرح جذبات کی رو میں بہہ رہا تھا۔ میں اس کا ساتھ پا کر مکمل ہو چکا تھا اور وہ بھی میرے ساتھ مطمئن تھی۔ بس ایک ہی بات تھی جو میرے دل میں پھانس کی طرح چپ رہی تھی کہ وہ ہر رات میرے ساتھ ہونے کے بجائے کہیں اور ہوگی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ یہ احساس میرے دل میں کچوکے لگا رہا تھا۔ جیسے جیسے میرا اور حسنہ کا تعلق مضبوط ہو رہا تھا، میرے لیے حسنہ کا راتوں کو اٹھ کر چلے جانا میری برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ میں راتوں کو اٹھ کر خدا سے دعا کرنے لگا کہ میری بیوی اس دلدل سے نکل آئے۔ مجھے ساری رات اس کی غیر موجودگی میں نیند نہیں آتی تھی۔ کبھی کبھی تو میں کمرے سے نکل کر چپکے سے اسے دیکھا بھی کرتا تھا۔ میری دعاؤں میں بہت شدت آ گئی تھی اور میں ہر وقت یہی چاہتا تھا کہ حسنہ یہ کام چھوڑ دے۔ کئی دفعہ میں نے حسنہ کو کہا بھی تھا، لیکن اس نے ہر بار مجھے میرا وعدہ یاد دلا کر خاموش کروا دیا۔ اس کا باپ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہتا اور اس کے باپ کے لیے میرے وجود کو اپنی حویلی میں برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ میں اس کا معمولی سا ملازم تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے جب حسنہ میرے ساتھ ہوتی تو ہم دونوں خلوت میں ہوتے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی ہم دونوں کو دیکھ رہا ہو۔ مجھے بہت عجیب سا احساس رہنے لگا تھا اور یہی بات میں نے کئی دفعہ حسنہ سے بھی کہی تھی، لیکن حسنہ اس بات کو میرا وہم قرار دیتی کیونکہ گھر میں حسنہ اور اس کے باپ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ حسنہ کی محبت میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ کافی عرصے سے میں گاؤں بھی نہیں گیا تھا، بس پابندی سے پیسے بھیج رہا تھا، لیکن کچھ عرصے سے
मुस्तकिल गांव से अम्मा की बीमारी की खबर आ रही थी। मैंने हुस्ना से कहा कि मैं कुछ दिन के लिए गांव जाना चाहता हूँ। ये सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो भी मेरे लिए मेरी ही तरह बेकरार रहने लगी थी। मेरी बात सुनते ही वो मेरी बाहों से लिपट गई और रोने लगी। मैंने हुस्ना को यकीन दिलाया कि मैं 2 दिन में ही गांव जाकर वापस आ जाऊंगा, लेकिन मेरे लिए अपनी माँ को देखना ज़रूरी है। वो बेसाख्ता ही मुझे चूमने लगी थी और उसके बाद कई घंटों तक उसने मुझे नहीं छोड़ा। अपनी मोहब्बत से वो मुझे इस कदर सैराब कर चुकी थी कि मैं उसके आगे हार गया था। जब भी वो मेरे साथ बिस्तर पर होती तो मैं खुद को बहुत बेबस महसूस करता। वो खुद ही अपने जज्बात से मुझे ज़ेर कर देती और मैं बस एक सरूर की कैफियत में रहता। मैंने हुस्ना के बाप को बता दिया था कि मैं गांव रवाना हो रहा हूँ। ये सुनकर उसके बाप के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आई थी कि मैं हैरान रह गया था। मेरी गाड़ी का वक्त हो गया था, इसलिए मैं हुस्ना को अल्लाह हाफिज कहकर निकल पड़ा। मैं सारा वक्त हुस्ना के बारे में ही सोच रहा था। अभी हम आधे ही रास्ते में पहुंचे थे कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। गाड़ी वाले ने कहा कि बरसात की शिद्दत की वजह से आगे जाना बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि गांव तक के रास्ते बहुत ज़्यादा खाइयाँ भी हैं। ज़मीन पूरी तरह दलदल बन चुकी थी, इसलिए गाड़ी वापस शहर की तरफ मोड़ दी गई। मैं दिली दिल में खुश था, क्योंकि मेरे लिए हुस्ना को छोड़कर जाना बहुत मुश्किल था। वापस हवेली पहुंचने तक आधी रात हो गई थी। मैं हवेली के अंदर दाखिल हुआ ही था कि मुझे हुस्ना के चीखने की आवाज़ें आने लगी थी। मैं भागता हुआ हुस्ना की आवाज़ के पीछे गया। वो हमारे ही कमरे में मौजूद थी। कमरे के अंदर के मंजर ने मुझे हक्का बक्का कर दिया। मुझे देखते ही वो भागकर मेरे करीब आई और मुझसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। मैं बहुत ही ज़्यादा सदमे की कैफियत में खड़ा हुस्ना को देख रहा था, जिसका लिबास जगह जगह से फटा हुआ मालूम हो रहा था। हुस्ना की सिसकियां सारी हवेली में गूंज रही थी। मेरे लिए अपने गुस्से पर काबू पाना इतना मुश्किल था कि मैंने सामने खड़े आदमी को मार मार कर लहू लहान कर दिया था। और जब वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा तो मैंने हुस्ना को खामोश करवाया और उसे पानी पिलाया। हुस्ना ने बताना शुरू किया कि जब वो बहुत छोटी सी थी, उसके माँ बाप उसे लेकर किसी दूसरे शहर जा रहे थे कि जब रास्ते में रेलवे स्टेशन की भीड़ में वो अपने माँ बाप से बिछड़ गई। वो कई घंटे तक रेलवे स्टेशन पर बैठी रोती रही। वहाँ दुकान के मालिक ने उसे देखा और दुकान का मालिक उसे गोद में उठाकर अपने साथ अपने घर ले आया और ख़ुद उसका बाप बन गया, क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी। हुस्ना हमेशा से ही खूबसूरत थी और दुकान के मालिक ने इसीलिए उसे गोद ले लिया था और कभी उसके माँ बाप को ढूंढने की कोशिश भी न की। जैसे जैसे हुस्ना जवान होने लगी, हर किसी की नज़रें उस पर जम गईं। हुस्ना को बचपन से ही रक्स का बहुत शौक था, इसलिए जब भी घर में कोई मेहमान आता या उसके बाप के दोस्त भी आते तो वो रक्स ज़रूर करती। हर गुजरते दिन के साथ उसका शौक बढ़ता जा रहा था और उसे देखने आने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा था। उसके बाप के साथ अय्याश दोस्त सारी सारी रात ही उसका रक्स देखने चले आते और ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि लोगों ने उस पर पैसे लुटाने भी शुरू कर दिए। हुस्ना का बाप क्योंकि उसका सगा बाप नहीं था, इसलिए उसकी गैरत को कोई फ़र्क ही ना पड़ा, बल्कि उसे तो इन पैसों में दिलचस्पी होने लगी जो लोग उस पर निछावर करते थे। हुस्ना का बाप खुद भी सारी सारी रात उसके थिरकते वजूद को देखकर खुश होता। गहरे गले और बेहिजाबाना लिबास में नाचती हुई हुस्ना हर एक की आंखों का तारा बन गई थी। हर कोई उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार, उसे छूने की ख्वाहिश रखने लगा था। कई दफ़ा हुस्ना के बाप से लोगों ने हुस्ना का सौदा करने की कोशिश भी की, लेकिन हुस्ना ने यह कहकर अपने बाप को सख्ती से मना कर दिया कि वो सिर्फ रक्स की ख्वाहिश रखती है और ये काम वो अपनी मर्जी से अपनी खुशी के लिए करती है। जब मैंने हुस्ना को शादी का कहा तो उसने मेरे सामने भी यही शर्त रखी थी कि वो रक्स करना कभी नहीं छोड़ेगी। मैंने खुद उसे सारी रात हवेली में गैर मर्दों के बीच रक्स करते हुए देखा था। मैं हुस्ना की मोहब्बत के आगे हार गया था, इसलिए मैंने उसे इसकी ख्वाहिश के साथ उसे कबूल कर लिया था। लेकिन जब उसकी शादी मेरे साथ हुई तो उसका बाप हम दोनों को एक साथ देखकर नाखुश था और वो उसका बाप ही था जो हम दोनों को खलवत में देखा करता था। हुस्ना जिस तरह मुझ पर मोहब्बत लुटाती ये देखकर उसके बाप के जज्बात भी जाग गए थे।
حسنا کی سوتیلی ماں کو مرے زمانہ گزر گیا تھا۔ جب حسنا کے باپ کو پتہ چلا کہ میں گاؤں جا رہا ہوں کہ اب وہ آسانی سے حسنا پر حملہ کر سکتا ہے، اسے تو اس بات کا افسوس تھا کہ اس نے پہلے ہی حسنا کے ساتھ تعلق کیوں نہیں بنایا۔ اگر وہ پہلے حسنا کو پوری طرح بے حجاب دیکھ لیتا تو شاید پہلے ہی اپنی ہوس پوری کر لیتا، لیکن اس کا تو حسنا کا سارا حسن شادی کے بعد ہی دیکھا تھا، اور حسنا کا محبت کرنے کا انداز بھی ایسا تھا کہ دیکھنے والے کے جذبات خود ہی بھڑک اٹھتے۔ جب میں گاؤں کے لیے نکل گیا تو حسنا کے باپ نے موقع دیکھ کر حسنا پر حملہ کر دیا۔ وہ اپنی ہوس پوری کرنا چاہتا تھا، لیکن میں غلط وقت پر واپس آ گیا تھا۔ حسنا خوفزدہ سی میرے گلے لگی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ رقص کرنا اس کا شوق تھا، لیکن وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ میں حسنا کا ہاتھ پکڑ کر حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ اب میں اسے اپنے ساتھ گاؤں لے جانا چاہتا تھا اور عزت والی زندگی دینا چاہتا تھا۔ میں نے دن رات خدا سے یہ دعا مانگی تھی کہ وہ حسنا کو ہدایت کے راستے پر ڈال دے۔ میری ساری دعائیں قبول ہو گئی تھیں، اور حسنا کو خود اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جس رقص کو اپنی خوشی سمجھتی ہے، دراصل وہ ایک گناہ کے سوا کچھ نہیں، اور ہم دونوں وہاں سے بہت دور چلے آئے۔ حسنا میرے ساتھ خوش تھی، اور کچھ عرصے کے بعد خدا نے ہم دونوں کو ایک خوبصورت سی بیٹی سے نوازا تھا۔ حسنا شروع سے ہی اسے اچھی تربیت دینے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ حسنا کی طرح کسی غلط راہ کو اختیار نہ کر بیٹھے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے۔ اور اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔